تاریخ کے افق پر کچھ ایسی شخصیات نمودار ہوئی ہیں جنہوں نے وقت کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا۔ ان کی فتوحات نے سلطنتوں کے نقشے بدل ڈالے، ان کی سوچ نے تہذیبوں کے دھارے موڑ دیے اور ان کی موجودگی نے آنے والی نسلوں کے خوابوں کو نئی جہت بخشی۔ وہ صرف حکمران نہ تھے، وہ ایک تصور تھے، وہ ایک خواب تھے، ایک آگ تھے جو سرحدوں اور زمانوں کو جلا کر راکھ کر گئے۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو اپنے عزم اور جرأت سے دنیا کو حیران کر گیا، ایک ایسا سپہ سالار جس نے علم کو اپنی تلوار کا ساتھی بنایا اور فلسفے کو اپنی سلطنت کا زیور۔ اس کے قدم جہاں پڑے وہاں تاریخ نے نیا رخ اختیار کیا۔ کبھی وہ مصر کے ریگستانوں میں فاتح کی صورت ابھرا، کبھی ایران کی گلیوں میں تہذیبوں کو بدلتا نظر آیا، اور کبھی برِ صغیر کی دھرتی پر قدم رکھ کر دنیا کو اپنے سامنے چھوٹا محسوس کرنے لگا۔ لیکن یہ محض جنگوں اور فتوحات کی داستان نہیں، یہ اس خواب کی جستجو ہے جس نے ایک نوجوان کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا۔ یہ اس ذہن کی کہانی ہے جس نے دنیا کو دکھایا کہ حکمرانی صرف تلوار سے نہیں، بصیرت اور وین سے بھی کی جا سکتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی ناقابل شکست تھا یا تقدیر نے اسے صرف ایک وقت کے لیے دنیا کے افق پر جگمگانے کا موقع دیا؟ یہی وہ داستان ہے، ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے دنیا آج سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک پارلیمنٹ کی سکرین پر آپ کو خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ تبسم رضا۔ ناظرین، بایوگرافیز سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ آخر پوری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر اعظم تھا کون۔ الیگزینڈر دی گریٹ کی پیدائش 356 قبل مسیح میں میسیڈونیا کے شہر پیلا میں ہوئی، جو اس وقت یونان کے شمالی حصے میں واقع ایک اہم اور بااثر ریاست کا دارالحکومت تھا۔ الیگزینڈر کے والد کا نام فلپ دوم، جو ایک شاندار فوجی حکمران تھا جس نے میسیڈونیا کو نہ صرف متحد کیا بلکہ پورے یونان پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس نے ایک جدید اور منظم فوج تیار کی جو بعد میں الیگزینڈر کی فتوحات کی بنیاد بنی۔ الیگزینڈر کی والدہ اولمپیس ایک روحانی اثر و رسوخ رکھنے والی خاتون تھی جن کا تعلق ایپروس کی شاہی نسل سے تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ الیگزینڈر یونانی دیوتا زیوس کا بیٹا ہے، اور انہوں نے اس نظریے کو اپنے بیٹے کی شخصیت میں گہرائی سے راسخ کیا۔ اس نے الیگزینڈر کے اندر بچپن سے ہی ایک اعلیٰ مشن اور غیر معمولی تقدیر کا احساس پیدا کیا جس نے اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ بچپن میں ہی اس کی قائدانہ صلاحیتیں نمایاں ہونے لگیں۔ صرف 12 برس کی عمر میں اس نے بوکیفلس کو قابو کر لیا، جس سے نہ صرف اس کی بہادری ظاہر ہوئی بلکہ فلپ دوم نے اس کی صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ لڑکا صرف میسیڈونیا کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ الیگزینڈر کی نوجوانی ہر پہلو سے بھرپور تھی۔ ایک طرف وہ بہادر جنگجو تھا تو دوسری طرف گہری فکری سوچ رکھنے والا طالب علم تھا۔ اس کی فوجی تربیت بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی اور کم عمری میں ہی وہ تلوار بازی، گھڑ سواری اور جنگی حکمت عملی میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔ 16 سال کی عمر میں اسے پہلی بار فوجی کمان سونپی گئی، جس میں اس نے اپنی ذہانت اور بہادری کا لوہا منوایا۔ الیگزینڈر صرف ایک طاقتور جنگی رہنما ہی نہیں تھا بلکہ اپنی فوج کے ساتھ گہرا رابطہ رکھتا تھا۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ رہتا، ان کے ساتھ کھاتا اور خود بھی میدان جنگ میں ان کے ساتھ لڑتا، جس کی وجہ سے وہ ان کے دلوں میں ایک الگ ہی مرتبہ رکھتا تھا۔ یہ خصوصیت بعد میں اس کی فتوحات میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک حاکم نہیں بلکہ ایک ساتھی سپاہی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کی شخصیت میں خود اعتمادی، فیصلہ سازی اور ایک عظیم مقصد کے لیے جینے کا جذبہ پہلے ہی سے موجود تھا۔ یہ جذبہ اسے نوجوانی میں ہی ممتاز بناتا اور یہی خصوصیات اسے محض چند دہائیوں میں دنیا کی تاریخ کا اہم ترین کردار بنا دیتی۔ نوجوان الیگزینڈر کو نہ صرف ایک جنگجو کے طور پر تیار کیا جانا تھا بلکہ ایک دانشور، فلسفی اور حکمران کے طور پر پروان چڑھانا ضروری تھا۔ اس مقصد کے تحت اس کے والد فلپ دوم نے یونان کے عظیم فلسفی ارسطو کو اس کا استاد مقرر کیا۔ ارسطو جو خود افلاطون کا شاگرد تھا اور فلسفے، منطق، سائنس اور اخلاقیات کے علوم میں مہارت رکھتا تھا، اس نے الیگزینڈر کو بہت کچھ سکھایا جو بعد میں اس کی عظیم فتوحات کی بنیاد بنی۔
ارسطو نے الیگزینڈر کو صرف کتابی تعلیم ہی نہیں بلکہ اسے عملی زندگی کی سمجھ بوجھ بھی دی۔ اس نے نوجوان بادشاہ کو اخلاقی اصول، قدرتی علوم اور انسانی فطرت کی پیچیدگیوں سے روشناس کروایا۔ اس کے زیر تربیت الیگزینڈر نے فلسفے کی بنیادی باتیں جیسے عدل، حکمرانی کا مطلب اور طاقت کے ساتھ انصاف کے استعمال کو سمجھنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ ارسطو نے اسے تاریخ، سیاست اور خاص طور پر یونانی ادبیات سے بھی آگاہ کیا، جس میں ہومر کے شاہکار ایلیڈ کی کہانیوں کا خصوصی مقام تھا۔ الیگزینڈر کے لیے ہومر کی ایلیڈ میں موجود جنگجو ہیروچلس ایک مثالی شخصیت تھی۔ ایچلس کی بہادری، وفاداری اور جذبے نے الیگزینڈر کو نہایت متاثر کیا۔ وہ صرف ایک طاقتور سپاہی نہیں تھا بلکہ ایک ایسے نوجوان کی طرح تھا جسے اپنے وطن اور قوم کی خدمت کا جذبہ تھا، جو اپنی طاقت کو صرف ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑی تہذیب کے فروغ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے الیگزینڈر نے جنگ کو صرف ایک خون ریز محاذ نہیں سمجھا بلکہ اسے ایک ایسا ذریعہ جانا جس سے نئی ثقافتوں، علوم اور معاشرتی اقدار کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ ارسطو نے الیگزینڈر کو جغرافیہ کا علم بھی دیا تاکہ وہ دنیا کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ جہاں وہ فتح حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کی یہ تعلیم اس کے وین میں شامل تھی کہ دنیا کے مختلف حصے نہ صرف فتح کیے جائیں بلکہ ان کی تہذیب، زبان اور ثقافت کو بھی ایک ساتھ لایا جائے۔ اس کی فتوحات سے فوجی حملے نہیں بلکہ ایک ثقافتی انقلاب کا حصہ تھی، جسے بعد میں ہیلینسٹک دور کہا گیا۔ ارسطو کی یہ تربیت الیگزینڈر کے ذہن میں ایک خاص فلسفہ بٹھا گئی کہ طاقت اور حکمرانی کا مطلب صرف فتح نہیں بلکہ علم، ثقافت اور انسانی فلاح و بہبود کا فروغ بھی ہے۔ اسی لیے الیگزینڈر کی فتوحات میں نہ صرف خون ریزی اور جنگی حکمت عملی کا کردار تھا بلکہ اس کی تعلیم اور فلسفے نے بھی اسے ایک عظیم رہنما بنایا جس نے دنیا کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ الیگزینڈر دی گریٹ کی قیادت کا پہلا مظاہرہ اس وقت ہوا جب وہ صرف 12 سال کا بچہ تھا اور اس نے اپنے والد فلپ دوم کے مشہور اور انتہائی پسندیدہ گھوڑے بوکیفلس کو قابو کیا۔ بوکیفلس کو آج تک کسی بھی گھوڑے باز نے قابو نہیں کیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ وحشی اور بے قابو تھا، لیکن الیگزینڈر نے گھوڑے کی فطرت کو سمجھا اور اسے گھوڑے کی خوف سے لڑنے کی بجائے اپنے مرضی کے مطابق سمت دینے کی کوشش کی۔ اس واقعے نے نہ صرف اس کی بہادری اور ہمت کو ظاہر کیا بلکہ اس کی قدرتی قیادت اور مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جب الیگزینڈر صرف 20 سال کا تھا اس وقت اس کے والد فلپ دوم کا قتل ہو گیا اور الیگزینڈر نے تخت سنبھالا۔ اس عمر میں اکثر لوگ شاید اسے کمزور اور ناتجربہ کار سمجھتے مگر اس نے فوراً اپنی حکومت مضبوط کرنا شروع کی۔ یونان کے مختلف حصوں میں بغاوتیں پھوٹ پڑی تھیں، خاص طور پر تھیبس کی بغاوت ایک بڑا چیلنج تھی۔ نوجوان بادشاہ نے فوری طور پر سخت قدم اٹھایا اور تھیبس کی بغاوت کو زوردار انداز میں کچل دیا۔ اس اقدام نے ایک طاقتور پیغام دیا کہ نئی حکومت کمزور نہیں بلکہ نڈر ہے۔ الیگزینڈر کی شروعاتی قیادت نے اس کی بصیرت، حوصلے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کی۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ حکومت کی مضبوطی کے لیے سختی اور حکمت دونوں ضروری ہیں۔ اس کی یہ قیادت یونان کے مختلف شہروں کو ایک مضبوط اتحاد میں باندھنے میں مددگار ثابت۔ اس نے اپنے مستقبل کے عظیم فتوحات کے لیے بنیاد رکھی۔ الیگزینڈر کا بچپن ہی سے سب سے بڑا خواب فارس یعنی ایران کی عظیم سلطنت کو شکست دینا تھا، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس کا جذبہ، حوصلہ اور عظیم مقصد اس کی نوجوانی سے ہی نمایاں تھا۔ 334 قبل مسیح میں اپنے لگ بھگ 40,000 سپاہیوں کے ساتھ الیگزینڈر نے ایشیا کی طرف اپنی فوج کے ساتھ مارچ شروع کیا۔ اس وقت وہ صرف 20 سال کا نوجوان تھا لیکن اس کے اندر جنگی حکمت عملی اور لیڈرشپ کی غیر معمولی صلاحیتیں تھیں۔ گرینکس کی پہلی بڑی جنگ اس کی تاریخ کا سنگ میل ثابت ہوئی۔ یہ لڑائی فارس کی فوج کے خلاف ایک سخت مقابلہ تھی جہاں دشمن کی تعداد زیادہ اور طاقتور تھی مگر الیگزینڈر کی بہادری اور دانشمندی نے میدان جنگ میں سب کو حیران کر دیا۔ وہ ہمیشہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ سامنے رہتا، نہ صرف کمانڈ دیتا بلکہ خود بھی لڑائی میں حصہ لیتا، جس کی وجہ سے اس کی فوج اس کے ساتھ دل و جان سے جڑی ہوئی تھی۔ اس کی یہ قربانی اور جذبہ اسے ایک مثالی اور محبوب لیڈر بناتا تھا جو فوج کی وفاداری اور حوصلہ بڑھانے کا باعث بنتا تھا۔ یہ فتح نہ صرف فوجی اعتبار سے اہم تھی بلکہ اس نے فارس کی سلطنت کے خلاف ایک طاقتور پیغام بھی بھیجا کہ الیگزینڈر اور اس کی فوج کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد الیگزینڈر نے
ایران کی جانب مزید پیش قدمی شروع کی، جو اس کی فتوحات کے سلسلے کی شروعات تھیں اور تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز تھی۔ 332 قبل مسیح میں جب الیگزینڈر نے مصر کی سرزمین پر قدم رکھا تو وہاں کی عوام نے اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر خوش آمدید کہا۔ مصر اس وقت فارس کی سلطنت کا حصہ تھا اور لوگ اسے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ الیگزینڈر نے نہ صرف مصر کو فارس کے قبضے سے آزاد کرایا بلکہ وہاں امن اور استحکام بھی قائم کیا۔ اس نے مقامی ثقافت اور مذہب کا احترام کیا تاکہ عوام کا اعتماد حاصل کر سکے۔ الیگزینڈر نے مصر میں ایک عظیم شہر سکندریہ کی بنیاد رکھی جو جلد ہی علم، فلسفہ، فنون اور تجارت کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ یہ شہر نہ صرف ایک تجارتی گڑھ تھا بلکہ علم کے حوالے سے بھی دنیا کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہاں مشہور لائبریری اور تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ الیگزینڈر نے مصر کے مقدس مقام سیوا اوسیس کی زیارت بھی کی۔ یہاں اس نے خود کو دیوتاؤں سے منسوب کر کے عوام کے دلوں میں اپنی ایک مقدس اور لازوال شخصیت کے طور پر جگہ بنا لی۔ اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے صرف ایک فاتح یا بادشاہ نہ سمجھیں بلکہ ایک خدا یا دیوتا کا نمائندہ سمجھیں، اور بعد میں اس کی حکومت کو مذہبی اور ثقافتی اعتبار بھی حاصل ہو۔ اس طرح مصر کی فتح اور سکندریہ کی بنیاد الیگزینڈر کی حکمت عملی اور دور اندیشی کا بہترین مظہر تھی، جس نے نہ صرف سیاسی بلکہ ثقافتی لحاظ سے بھی اس کے اثر و رسوخ کو ہزاروں سال تک قائم رکھا۔ الیگزینڈر نے اپنی فتوحات کو آگے بڑھاتے ہوئے فارس کی سلطنت کے بادشاہ داریوش سوم کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگ کی۔ سب سے پہلے 333 قبل مسیح میں جنگ ایسس میں الیگزینڈر نے اپنی فوج کے ساتھ بہترین حکمت عملی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے داریوش کے مرکزی فوج کو شکست دی۔ یہ لڑائی فارس کی تاریخ میں ایک موڑ ثابت ہوئی کیونکہ اس نے الیگزینڈر کی طاقت کو واضح کر دیا اور فارس کی طاقتور سلطنت کے زوال کی ابتدا تھی۔ اس جنگ کے بعد الیگزینڈر نے بابل، سوسا اور پھر فارس کے قدیم دارالحکومت پرسیوپلس کو فتح کیا۔ پرسیوپلس جو فارس کی تہذیب اور ثقافت کی علامت تھا، اس پر آگ لگا دی گئی۔ اس عمل کو محض انتقام کا اظہار نہیں سمجھا گیا بلکہ اسے ایک نئے دور اور نئی عالمی طاقت کا ظہور کا اعلان سمجھا گیا، جس نے مشرق اور مغرب کے تعلقات کو بدل کر رکھ دیا۔ الیگزینڈر کی یہ فتوحات فارس کی عظیم سلطنت کے زوال کی علامت تھی اور اس نے اپنے عہد کو ایک تاریخی انقلاب میں بدل دیا، جس نے نہ صرف فوجی بلکہ ثقافتی اور سیاسی لحاظ سے بھی دنیا کو متاثر کیا۔ الیگزینڈر کی فتح کی مہم ایران تک محدود نہ رہی بلکہ اس نے اپنی فوج کو مزید آگے بڑھایا اور سگدیانہ اور باختیریا کے علاقوں میں داخل ہو گیا، جو موجودہ افغانستان میں واقع تھے۔ ان خطوں میں مقامی قبائل اور جنگجوؤں نے اپنی آزادی کی خاطر سخت مزاحمت کی، لیکن الیگزینڈر نے اپنی اعلیٰ حکمت عملی اور فوجی مہارت سے انہیں شکست دی۔ یہ علاقے جغرافیائی اعتبار سے پہاڑی اور دشوار گزار تھے، جس کی وجہ سے فوج کے لیے جنگی کاروائیاں مشکل تھیں، مگر الیگزینڈر کی قیادت میں فوج نے حوصلہ نہیں ہارا اور ان علاقوں کو فتح کیا۔ اس کے بعد الیگزینڈر نے اپنی مہم کو ہندوستان کی جانب بڑھایا۔ ہندوستان پہنچ کر اس کا سامنا راجہ پورس سے ہوا، جو ایک طاقتور اور بہادر حکمران تھا۔ الیگزینڈر اور راجہ پورس کے درمیان 326 قبل مسیح میں ہائیڈیسپس کے مقام پر جنگ تھی، جو ایک انتہائی اہم اور مشکل جنگ تھی۔ اس جنگ میں الیگزینڈر نے اپنی فوجی حکمت عملی اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور بالآخر راجہ پورس کو شکست دی، لیکن پورس کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں نے الیگزینڈر پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے پورس کو عزت دی اور اسے اپنی سلطنت کے تحت ایک علاقائی حکمران بنانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ الیگزینڈر نے جنگ جیت لی مگر اس کی فوج بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ ہندوستان کا جغرافیہ نہایت پیچیدہ تھا، جہاں ندی نالے، جنگلات اور پہاڑیاں تھیں جو فوج کی حرکت میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ فوجیوں نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ طویل دوری اور مسلسل جنگوں سے تھک چکے تھے اور اپنی جانوں کی حفاظت چاہتے تھے۔ اس موقع پر الیگزینڈر کو اپنی فوج کی فلاح و بہبود اور سلطنت کی مضبوطی کا خیال کرتے ہوئے واپس جانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ واپسی کے راستے میں الیگزینڈر نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا اور مشترکہ حکمرانی کا نیا ماڈل اپنایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مقامی حکمرانوں کو اپنی حکومت میں شامل کرے گا تاکہ ان علاقوں میں استحکام قائم رکھا جا سکے۔ اس حکمت عملی سے نہ صرف ثقافتی امتزاج کو فروغ ملا بلکہ مختلف اقوام کے درمیان اتحاد بھی ممکن ہوا، جو اس کی وسیع سلطنت کی بقا کے لیے بہت ضروری تھا۔ الیگزینڈر کی افغانستان اور ہندوستان کی مہمات نے دنیا کی تاریخ میں
ایک نیا باب رقم کیا۔ الیگزینڈر کی فتوحات صرف زمین اور سلطنت حاصل کرنے تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس نے ایک وسیع ثقافتی اتحاد قائم کرنے کی بھی کوشش کی، جو مشرقی اور مغربی دنیا کے لوگوں کو قریب لانے کا ایک نمایاں قدم تھا۔ اس کا مقصد محض فوجی فتح نہیں بلکہ ایک ایسی دنیا قائم کرنا تھا جہاں مختلف ثقافتیں ایک ساتھ مل کر ترقی کریں اور ایک دوسرے کے افکار و عقائد کا احترام کریں۔ اس مقصد کے لیے الیگزینڈر نے متعدد اہم اقدامات کیے۔ سب سے پہلے اس نے یونانیوں اور مقامی مشرقی آبادیوں کے درمیان شادیاں کروائیں۔ یہ شادیاں صرف ذاتی نہیں بلکہ سیاسی اور ثقافتی اتحاد کا ذریعہ تھی، جن کے ذریعے مختلف قوموں کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ مثال کے طور پر اس نے خود بھی مقامی ایرانی شہزادی رخسانہ سے شادی کی، جو اس کے ایک نظریے کی علامت تھی۔ اسی طرح اس نے اپنی فوج میں مخلوط یونٹوں کی تشکیل کی، جہاں یونانی اور مشرقی سپاہی ایک ساتھ مل کر لڑتے تھے۔ اس اقدام کا مقصد فوج میں یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا کرنا تھا، تاکہ مختلف ثقافتوں کے درمیان اختلافات کم ہوں اور مشترکہ مقصد کے لیے متحد ہو سکیں۔ ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے الیگزینڈر نے یونانی فلسفے، زبان اور تعلیم کو مشرقی ثقافتوں کے ساتھ ملایا۔ اس نے تعلیمی ادارے قائم کیے، جیسے سکندریہ میں مشہور لائبریری، جہاں مختلف ثقافتوں کے علوم کا تبادلہ ہوتا تھا۔ اسی طرح علم، سائنس اور فنون کو ترقی دی گئی، جو مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ بنے۔ یہ تمام اصلاحات الیگزینڈر کے ایک نئے نظریے کی عکاس تھی، ایک ایسی دنیا جہاں صرف طاقت ہی نہیں بلکہ علم، انصاف، برابری کا نظام قائم ہو۔ اس کا وژن ایک کثیر و ثقافتی ہم آہنگ معاشرہ تھا، جہاں مختلف قومیں اپنے عقائد، روایات اور ثقافت کے ساتھ آزادانہ طور پر زندگی گزار سکیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ یوں الیگزینڈر کی ثقافتی اتحاد کی کوششیں نہ صرف اس کی سلطنت کی سلامتی اور استحکام کا باعث بنی، بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز بھی بنے، جسے ہیلینسٹک دور کہتے ہیں، یہاں مشرقی اور مغربی تہذیبوں کا حسین امتزاج ہو۔ الیگزینڈر کی موت اچانک اور غیر متوقع تھی۔ 323 قبل مسیح میں جب وہ بیبیلون میں تھا، اچانک شدید بیمار پڑا اور صرف چند دنوں میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا، جبکہ دیگر اسے بیماری جیسے ملیریا، ٹائیفائڈ یا شدید بخار کی وجہ سے موت قرار دیتے ہیں۔ تاہم موت کے اصل اسباب آج تک مکمل طور پر واضح نہ ہو سکے۔ الیگزینڈر کی موت نے دنیا کو ایک گہرے صدمے میں ڈال دیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی واضح وارث یا جانشین نہیں تھا، چونکہ وہ بہت نوجوان تھا اور اس کا کوئی بیٹا یا قابل قبول جانشین موجود نہیں تھا۔ اسی لیے اس کی وسیع اور متنوع سلطنت کے مستقبل کے بارے میں سوالات پیدا ہو گئے۔ اس کی وفات کے فوراً بعد اس کی عظیم سلطنت کے طاقتور جرنیل، جنہیں دیادوکی کہا جاتا ہے، انہوں نے سلطنت کو آپس میں بانٹ لیا۔ ہر جرنل نے ایک حصہ سنبھالا اور اپنی اپنی سلطنت کے حصار میں رکھ لیا۔ اس تقسیم نے سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، جس میں میسیڈونیا، مصر، فارس اور دیگر علاقے شامل تھے۔ یہ دور ایک طویل خانہ جنگی اور طاقت کے لیے کشمکش کا دور تھا، جس نے الیگزینڈر کے خواب کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی وفات کے بعد بننے والی سلطنت نے کبھی بھی پہلے جیسا اتحاد اور عظمت حاصل نہیں کی اور آخرکار مختلف بیلنسٹک ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح الیگزینڈر کی موت نے ایک عظیم سلطنت کے زوال کی ابتدا کی، لیکن اس کی جنگی اور ثقافتی میراث دنیا بھر میں قائم رہی۔ الیگزینڈر دی گریٹ کی شخصیت محض ایک تاریخی کردار نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفہ، ایک ویژن اور ایک نفسیاتی موما ہے۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، ایک ایسا رہنما تھا جس نے طاقت، حکمت اور علم کو یکجا کر کے دنیا کی تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ اس نے سلطنتیں تو فتح کی مگر ساتھ ہی ساتھ ثقافتوں کو آپس میں جوڑا، زبانوں کو ملایا اور مختلف اقوام کو ایک مشترکہ شناخت دینے کی کوشش کی۔ اس کے کارنامے اس قدر وسیع تھے کہ وہ محض تلوار کے زور پر ممکن نہ تھے۔ الیگزینڈر نے فلسفہ اور حکمت کو اپنی فتوحات کا حصہ بنایا۔ ارسطو جیسے عظیم استاد سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے میدان جنگ میں اس حکمت عملی، نفسیاتی گہرائی اور انسانی شعور کا مظاہرہ کیا، وہ اسے دوسرے عام سپہ سالاروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کا یہ نظریہ کہ جنگ صرف زمین پر قبضے کا ذریعہ نہیں بلکہ تہذیب، علم اور ثقافت کو آگے بڑھانے کا ایک وسیلہ بھی ہے، اسے عظیم بناتا ہے۔ اگرچہ اس کی فتوحات نے ہزاروں جانیں لیں، کئی شہر برباد کیے اور کچھ روایات کے مطابق اس نے اقتدار کے لیے بے رحم فیصلے بھی کیے،
لیکن یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس نے دنیا کو ایک نئی سمت دی۔ اس نے مشرق اور مغرب کو نہ صرف جغرافیائی طور پر بلکہ ثقافتی، فکری اور روحانی طور پر بھی ایک دوسرے کے قریب کیا۔ اس کے بعد آنے والے ہیلینسٹک دور نے علم و فن، فلسفہ و سائنس اور بین الاقوامی روابط کو نئی بنیادیں فراہم کی۔ کچھ مورخین اسے انسانیت کا دشمن سمجھتے ہیں جو اپنی فتوحات کی ہوس میں لاکھوں انسانوں کی قربانی دے بیٹھا، جبکہ کچھ اسے عالمی اتحاد اور فکری انقلاب کا بانی مانتے ہیں۔ حقیقت شاید ان دونوں کے درمیان کہیں جا سکتی ہے۔ وہ ایک طاقتور انسان تھا جس کے اندر رحم اور صفاقی، علم اور جنگ، امن اور فتوحات سب کا امتزاج تھا۔ محض 33 سال کی عمر میں اس نے جو کچھ حاصل کیا وہ آج کے زمانے میں بھی حیرت کا باعث ہے۔ اس نے نہ صرف ایک عظیم سلطنت قائم کی بلکہ ایک ایسا اثر چھوڑا جو صدیوں تک دنیا کی سیاست، تعلیم، فنون اور فلسفے پر چھایا رہا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کی سوچ صدیوں سے بڑی تھی۔ آج جب ہم الیگزینڈر کی داستان سناتے ہیں تو ہم صرف اس کی جنگی فتوحات کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم اس انسان کی بات کرتے ہیں جس نے اپنے وقت کے تصورات سے آگے سوچا، جس نے فلسفہ، علم، حکمت اور طاقت کو ایک لڑی میں پرو کر تاریخ کو ایک نیا زاویہ دیا۔ الیگزینڈر کا سفر آج ختم ہو چکا ہے مگر اس کی چھوڑی ہوئی فکری میراث آج بھی زندہ ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، فوجی اکیڈمیوں میں سکھائی جاتی ہے اور آج سینکڑوں سالوں بعد بھی وہ کتابوں میں زندہ ہے۔ یہ صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس نے غیر فانی عظمت کی تلاش میں خود کو انسانی تاریخ کا محور بنا لیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ داستان پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں۔ ابھی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی شخصیت، ایک نئی داستان کے ساتھ۔ شکریہ۔